کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھیے۔ کھینچنے والوں کی غوطہ لگا کر قسم ہے ان فرشتوں کو جو ان کی روح قبض کر کے آتے ہیں، والناشطات آسانی سے کھولنے والوں کی۔ اس کی تفسیر آتی ہے کہ یہ جو والنازعات غرقہ ہے، یہ ہے کہ فرشتوں کی قسم جو فرشتے بنی آدم کی روح کو کھینچ کر لاتے ہیں، اور پھر آگے یہ الگ بات ہے کسی کی آسانی سے آتی ہے تو کسی کی مشکل سے روح آتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کے پاس بیٹھے تھے، مالک الموت آ گیا اس صحابی کی روح قبض کرنے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے، اس سے نرمی کرنا۔ یہ ملک الموت کو فرمایا یہ میرا صحابی ہے، اس سے نرمی کرنا۔ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ پر جو ایمان لایا ہے ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ یہ اس فرشتے نے کہا، یہ حدیث پاک ہے۔ پڑھیے جی۔ شتات نشتا ہے، یہ بند آسانی سے مومنوں کی روح نکلتی ہے۔ والسابحات سبحا، اور پیرنے والوں کی تیزی سے، فالسابقات لے جانے والوں کی دوڑ کر، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کے مطابق دوڑ کر آ جاتے ہیں، فالمدبرات انتظام کرنے والوں کی ہر کام کا، وہ بھی کون ہے؟ فرشتے ہیں جو اس آسمان دنیا پہ زمین کے معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ہو گئی ہے، قسم ہوگا کیا؟ جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، تتبعها پیچھے ہوگا ایک اور جھٹکا۔ اس سے مراد ہے ایک نفخہ اولا اور ایک نفخہ ثانیہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، فرمایا راجفہ آ گئی ہے، اس کے پیچھے رادفہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ موت۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں فرض نمازوں کے علاوہ سارا وقت آپ پہ درود پڑھتا رہوں، فرمایا اذن یکفیک اللہ ما اہمک من دنیاک و آخرتک، فرمایا اگر تم ایسا کرو گے اللہ دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ درود و سلام پڑھنے سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرماتے تو یہ کہتے تھے یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، راجفہ آ گئی، رادفہ ایک اور جھٹکا پیچھے آنے والا ہے، جاء الموت، موت آنے والی ہے۔ پڑھیے جی۔ یوم اذن واجفہ، کتنے دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، ابصارها، یہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی سے، یقولون، کہتے ہیں کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، اذا، جب ہم بن چکے ہوں گے ہڈیاں بوسیدہ، قالو، تو تلک اذن کرۃ خاسرہ، بولے یہ تب واپسی بڑے گھاٹے کی ہوگی اگر ہم دوبارہ آئیں گے، فانما، یہ جھڑک ایک، فاذا ہم کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ پہنچی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ کی کہ انہوں نے کیسے تبلیغ کی، پھر کیسے مصیبتیں جھیلیں۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ آقا صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اذ ناداہ، اب انہیں پکارا تھا ان کے رب نے، بالوادی المقدس، وادی مقدس میں، طوا کی، اذهب، دے کر حضرت موسیٰ کو کیا فرمایا؟ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے، فقل، کرو کیا تیری خواہش کہ تو پاک ہو جائے، جا کر فرعون سے پوچھو، وَأَهْدِي، تیری راہبری کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈرنے لگے، فَأَرَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا، پس آپ نے اسے دکھائی، حضرت موسیٰ نے نشانی بڑی، وہ بہت سی نشانیاں ہیں، عصا والی، ید بیضا، فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا فرعون نے، وَعَصَا، اور نافرمانی کی، تو گرداں ہوا، کوشاں ہو گیا، فحش، جمع کیا پس پکارا، اس فرعون نے جمع کیا اپنے حواریوں کو اور پکارا، فقال، انہوں نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟
فأخذه الله نقال الآخرة کار مبتلا کر دیا اسے اللہ نے عذاب میں آخرت کے اور والاولا اور دنیا کے۔ آخرت کا تو ہے ہی ہے، دنیا کا یہ ہے کہ پانی نے بھی قبول نہیں کیا۔ ان فی من یخشا، شک اس میں عبرت اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ آج تک اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، عبرت اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ انتم، تمہیں زیادہ مشکل پیدا کرنا یا آسمان کو جو اس نے اسے بنایا؟ اب یہ سوال ہے مشرکین سے، بتاؤ ایک انسان جو کمزور ہے، چھوٹا سا ہے، اس کو بنانا مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ جواب آئے گا آسمان کو بنانا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس رب نے اتنے بڑے آسمان کو بنا لیا تو وہ کیا قبروں کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ رفع نے آسمان کو کیا کیا؟ خوب اونچا کیا اس کی چھت کو، پھر اس کو درست کیا، کہیں ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ تو آسمان بن گیا اور تاریک کیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور ظاہر کیا ضُحَاهَا اس کے دن کو، والارض کے بعد زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا نکالا اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ، والجبال گاڑ دیے، زمین تھر تھرانے لگی، پہاڑ گاڑ دیے۔ اس پر حدیث پاک سنیں، راوی حضرت انس بن مالک ہیں اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، جعلت تمیدو ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی، فخلق الجبال پہاڑوں کو پیدا فرما کر فالقاها علیہا زمین پر ڈال دیا، فاستقرت رک گئی، اس کی جو تھر تھراہٹ تھی وہ رک گئی، فتعجبت الملائکۃ من خلق الجبال فرشتوں نے پہاڑوں کی تخلیق سے تعجب کیا اور عرض کی یا رب فہل من خلقی کا شیء اشد من الجبال، کیا تیری مخلوق میں سے کوئی شے ایسی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو؟ ایسی کوئی شے ہے؟ اللہ نے فرمایا نعم ہاں ہے، الحدید وہ لوہا ہے۔ وہ کیسے؟ لوہا ان کو چیر دیتا ہے۔ قالت فرشتوں نے عرض کی یا رب فہل من خلقی کا شیء اشد من الحدید، لوہے سے بھی کوئی چیز تیری مخلوق سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا نعم ہاں، النار وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی یا رب کیا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ رب نے فرمایا ہاں، الماء پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا الریح ہوا، یہ اس کو الٹ دیتی ہے، پانی کا رخ تبدیل کر دیتی ہے۔ اور فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہوا سے بھی کوئی زیادہ چیز سخت ہے؟ اب آخری جملہ حدیث کا، فرمایا اللہ فرما رہا ہے نعم ابن آدم یتصدق بیمینہ یخفیہا من شمالہ، فرمایا ہاں ان تمام چیزوں سے سخت وہ ابن آدم جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو خبر تک نہیں ہوتی، وہ ایسا ابن آدم پہاڑوں سے بھی سخت، لوہے سے بھی سخت، آگ سے بھی، پانی سے بھی اور ہوا سے بھی سخت ہے یہ ابن آدم۔ اور یہ کام بہت آسان نہیں ہے جو اتنی چیزوں سے سخت ہے، چونکہ شہرت کا چسکا ہوتا ہے۔ پڑھیے حدیث ہے زیست، زیست کہتے ہیں جینا، جینے کا سامان تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زمین میں پیدا کیا۔ فَإِذَا پھر جب آئے گی آفت سب سے بڑی، یوم یاد کرے گا انسان جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی، وَبُرِّزَتِ ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر اس کے لیے جو دیکھنے والے ہیں، یہ جہنم کو ظاہر کیا جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ من طغا پھر جس نے سرکشی کی ہوگی، واہ ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، فَإِنَّ جس نے شرطیں کیا ہیں؟ سرکشی اور ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، بے شک دوزخ ہی ٹھکانہ۔ اوپر ہے فَأَمَّا مَن طغا، نیچے پڑھیے وَأَمَّا من خافا اور جو ڈرتا رہا ہوگا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے حضور اور روکتا رہا ہوگا نفس کو خواہش سے، فَإِنَّ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک اے محبوب یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا کہ کب وہ قائم ہوگی، فیما
آپ کا اس کے بیان کرنے سے رب تک اس کی انتہا، قیامت کے علم کی انتہا آپ کے رب تک، انما قیامت تک ہے، آپ کیا ہیں، ضرور آپ خبردار کرنے والے اس کو جو اس سے ڈرتا ہو، آپ کا کام ہے منذر، انذار، ڈرانا کہ قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، انہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا وہ جس دن اس کو دیکھیں گے نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہم سب یہ سمجھیں گے کہ دنیا کی 70 سالہ زندگی یا تو وہ ایک شام تھی یا وہ ایک صبح تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل